تعارف خود پیش کرتی ہے، دنیا کی کوئی کتاب ایسے اپنا تعارف پیش نہیں کر سکتی۔ تو قرآن سے پوچھیں کس مہینے میں آیا، قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، میں رمضان میں آیا، رمضان تو پورا مہینہ ہے۔ تو پھر قرآن کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، رمضان کے پورے مہینے میں سے بھی میں جو اس کی لیلۃ القدر رات ہے اس میں اترا ہوں۔ پھر قرآن پاک سے پوچھیں کہ قرآن پاک تو اپنے اترنے سے پہلے کہاں تھا، تو قرآن کہتا ہے فی لوح محفوظ، میں لوح محفوظ میں تھا۔ قرآن سے پوچھیں کہ قرآن پاک تو اکٹھا یا بارگی آیا ہے یا تھوڑا تھوڑا کر کے آیا ہے، تو قرآن اس کا جواب دیتا ہے کہ جب میں لوح محفوظ میں تھا تو وہاں سے آسمان دنیا پر میں یکبارگی آیا۔ اس نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ لیلۃ القدر میں مجھے یکبارگی آسمان دنیا پر رکھا گیا، اور پھر وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے مجھے اللہ رب العزت نے اتارنا شروع کیا۔ تو وہ قرآن نے کہا کذالک لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا، کہ قرآن پاک تھوڑا تھوڑا کر کے اترنا شروع ہوا۔ سوال پیدا ہوا کہ قرآن پاک تو کس پر اترا ہے، تو قرآن نے کہا نزل علی محمد، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہوں۔ قرآن سے پوچھئے کہ تجھے اتارنے والا کون ہے، لانے والا کون ہے، تو قرآن کہتا ہے نزل بہ الروح الامین، مجھے جبریل لانے والے ہیں۔ قرآن سے پوچھئے کہ جبریل کون ہے، تو قرآن کہتا ہے ذی قوۃ عند ذی العرش مکین، جبریل وہ ہے جو عرش والے کے نزدیک بھی بڑا مرتبے والا اور طاقت والا فرشتہ ہے۔ قرآن سے پوچھئے کہ تجھے بھیجنے والا کون ہے، تو قرآن کہتا ہے تنزیل من رب العالمین، مجھے اس کائنات کا خالق و مالک رب العالمین بھیجنے والا ہے۔ قرآن پاک سے پوچھئے کہ قرآن تیرے اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، تو قرآن جواب دیتا ہے ھدی للمتقین، متقین کی ہدایت کے لیے آیا ہوں۔ تو سوال پیدا ہوا کہ یہ تو متقین کے لیے ہے، باقی لوگ کدھر گئے، تو قرآن پاک نے جواب دیا ھدی للناس ھدی للعالمین، نہیں صرف ان کے لیے نہیں بلکہ میں پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے، بلکہ میں پوری کائنات میں جتنے جہان سب کی بہتری رہنمائی کے لیے آیا ہوں۔ تو یہ قرآن پاک سے آپ سوال کرتے جائیے، قرآن ان کے جواب دیتا جاتا ہے۔ قرآن پاک سے ہم پوچھتے ہیں کہ قرآن پاک تو نے رات بھی بتا دی، مہینہ بھی بتا دیا، اور تو نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ تو جس ہستی پر اترا ان کے بدن کے کس عضو پر اترا، تو اس پر قرآن نے کہا علی قلبک لتکون من المنذرین، کہ سنو لوگو میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کے اعضاء میں سے آپ کے قلب اطہر کے صاف شفاف قلب کی تختی پر شیشے پر اترا۔ یہ قرآن پاک نے ہمیں جواب دیا کہ جس طرح سے بھی سوال کرو گے میرے پاس اس کا جواب موجود ہے۔ تو قرآن پاک وہ کتاب ہے جس کو قرآن نے خود کہا بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم۔ یاد رکھو قرآن پاک کی وہ واضح آیتیں ہیں کہ یہ اہل علم کے سینے میں جا کر قرآن پاک چاہتا ہے۔ قرآن پاک کے لیے اس کا ٹھکانہ کون سا ہے؟ اہل علم کے سینے، وہاں قرآن پاک قرار پاتا ہے اور وہاں قرآن پاک استقرار لیتا ہے، وہاں ٹھہرتا ہے، وہاں انسان کے قلب کے اندر اس کو سکون ملتا ہے، قرآن پاک جمع ہوتا ہے، محفوظ ہوتا ہے۔ تو قرآن پاک دنیا کے اندر واحد کتاب ہے کہ جو یاد کرنے میں دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں جو کسی نے اس قدر کثرت کے ساتھ یاد کی گئی ہو جس قدر اللہ کا کلام قرآن کریم یاد کیا گیا ہے۔
اور یاد کرنے میں وقت کے لحاظ سے بھی لوگوں نے حیرانی میں ڈال دیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک طالب علم حاضر ہوا کہ جی میں آپ کی کلاس میں مدرسے میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس پڑھنے والوں کے لیے کلاس میں شامل ہونے کی شرط ہے۔ یہ کیا شرط ہے؟ شرط یہ ہے کہ یہاں پر میری کلاس میں وہ بیٹھتا ہے جو قرآن پاک کا حافظ ہو، تو تم حافظ نہیں ہو، تو ان کو فارغ کر دیا۔ ایک ہفتہ گزرا، کوئی مولوی محمد رحمۃ اللہ علیہ، ایک ہفتہ گزرا تو پھر آ گیا کہ حضرت میں آپ کی کلاس میں داخلے کے لیے آیا۔ فرمایا میں نے پہلے نہیں بتایا تھا کہ میری کلاس میں شامل ہونے کے لیے قرآن پاک کا حافظ ہونا شرط ہے، تو تم تو حافظ نہیں ہو۔ تو کہنے لگے کہ حضرت میں پچھلے ہفتے آپ کے پاس آیا تھا، اس وقت سے میرے دل میں یہ تڑپ تھی کہ میں جلدی آپ کی مجلس میں کلاس میں آ کر شامل ہو جاؤں، تو میں نے ایک ہفتے کے اندر پورا قرآن پاک کی زبانی یاد کر لیا۔ تو یہ بھائی یہاں امام محمد رحمۃ اللہ کی ذہنی استعداد کی داد دینی چاہیے۔ وہاں اصل یہ ہے کہ قرآن پاک وہ کلام ہے کہ جو اتنے تھوڑے عرصے میں کسی کے سینے میں محفوظ ہو سکتا ہے، ورنہ دنیا کی اور کوئی کتاب نہیں تھا۔ ایک واقعہ اور لکھا ہے، ہشام قلبی ایک بزرگ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنا وقت ضائع کرتا رہتا تھا، پڑھتا نہیں تھا۔ تو جیسے خاندان کے افراد ناراض ہوتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، وقت ضائع کرتے ہو، تو میں نے اپنے خاندان کے افراد کی ڈانٹ کو سنا تو میرے دل کے اندر ایک غیرت سی پیدا ہوئی کہ مجھے پڑھنا چاہیے۔ پڑھا، پھر کیسے پڑھا؟ میں ایک مکان اور ایک کمرے کے اندر بند ہو گیا۔ میں نے کہا کہ جب تک میں قرآن پاک یاد نہیں کر لوں گا میں اس وقت تک اس کمرے سے باہر نہیں آؤں گا۔ چنانچہ 3 دن کے بعد باہر آئے اور کہا کہ لوگوں میرے سے قرآن پاک سن لو۔ میں نے 3 دن کے اندر پورے قرآن پاک کا زبانی یاد کر لیا۔ تو یہ بھائی اعجاز کس کا ہے؟ قرآن پاک کا، کہ یہ کتاب وہ واحد کتاب ہے کہ جو انسان کے سینے میں کم سے کم عرصے میں محفوظ ہوئی ہے، کہ کسی نے 1 مہینے کے اندر یاد کر لیا، کسی نے ہفتے میں یاد کر لیا، ان کا واقعہ انہوں نے 3 دن کے اندر یاد کر لیا۔ تو قرآن پاک ہے، تو قرآن پاک اللہ رب العزت کا وہ کلام ہے کہ جو بے شمار کمالات اور خوبیوں پر مشتمل ہے۔ اس کی خوبیوں کو، کمالات کو گنتے جائیں تو بندہ تھک جاتا ہے، لیکن کمالات کو شمار نہیں کر سکتا۔ تو یہ قرآن پاک کا ایک بہت بڑا اعجاز ہے کہ یاد کرنے میں دنیا کے اندر یہ واحد کتاب ہے۔ کہتے ہیں کہ انگریز کے زمانے میں یہ بات طے پائی کہ قرآن پاک کے نسخوں کو جلا دیا جائے تاکہ لوگ قرآن پاک سے جو تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کو ان سے بے بہرا رکھا جائے۔ تو قرآن پاک کو جلانے کے لیے تیار ہوئے۔ چلتے چلتے ایک مرحلے پر شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مناظرے کا مرحلہ پیش آ گیا۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگے، عیسائیوں نے کہا کہ ہم اپنی انجیل کے ساتھ آگ جلا کر انجیل کے ساتھ آگ میں کود جائیں گے، تو تم اپنے قرآن کے ساتھ آگ میں چھلانگ لگاؤ۔ بلکہ یوں کہا کہ تم اپنے قرآن کو آگ میں ڈال دو، ہم انجیل کو آگ میں ڈالتے ہیں۔ انہوں نے کوئی
کیمیکل استعمال کیا ہوا تھا جو مسلمانوں کے تصور میں بھی نہیں تھا. تو کہنے لگے جی انجیل بھی قرآن میں ڈالتے ہیں، قرآن بھی ڈالتے ہیں، جو کتاب جل جائے تو وہ جھوٹے ہوں گے، جن کی کتاب جلے گی نہیں، آگ سے صحیح سالم بار آ جائے وہ جیت جائیں گے. یہ بات شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچی. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو بات ہے کہ انجیل کو یا قرآن کو آگ میں ڈال دیا جائے، ایسے نہیں. ایسے کرتے ہیں کہ صاحب انجیل سینے سے لگا کے آگ میں کود جائے اور صاحب قرآن کو پکڑ کر آگ میں کود جائے. دیکھیں گے کہ جو جل جائے گا وہ جھوٹا ہوگا، جو بچ جائے گا وہ سچا ہوگا. تو پھر کہتے ہیں فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ. کافر کا مزاج ہے کہ جب اس کو کتابیں تو وہ ڈالنا آسان ہے، پھر انجیل جل بھی جائے گی تو انجیل ہی جلے گی نا، شکست ہی ہو جائے گی. تو شاہ صاحب نے فرمایا کہ انجیل کا قرآن کا کیا قصور ہے؟ ہم خود ان کو پکڑ کر چھلانگ لگاتے ہیں. تو قرآن پاک نے ہر زمانے میں ہر میدان میں جیت حاصل کی ہے. تو اس زمانے میں یہ بات چل نکلی کہ قرآن پاک کے نسخوں کو جلا دیا جائے تاکہ لوگ قرآن پاک حفظ نہ کر سکے، اس کو پڑھ نہ سکے. تو کہتے ہیں کہ اس وقت مسلمانوں نے ایک چھوٹی عمر کے بچے کو جسے قرآن یاد تھا اس کو سامنے پیش کیا، کہا کہ تم قرآن تو جلا سکتے ہو لیکن یہ چھوٹا بچہ جس کے سینے کے اندر قرآن پاک محفوظ ہے، اس کے سینے سے قرآن کو کیسے نکال سکتے ہو؟ جو تم نسخے جلا لو لیکن اس قرآن پاک کو اپنے سینے کے ساتھ جو محفوظ ہے اس سے کئی نسخے آگے تیار ہو سکتے ہیں. تو قرآن پاک اللہ کا وہ کلام ہے کہ جو ہر اعتبار سے اعجاز رکھتا ہے، اور قرآن پاک اپنی حفاظت اور اپنے کمالات اور خوبیوں کے اعتبار سے ہر زمانے میں